بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے فکری تحریکیں۔ فکری تحریکیں میں ہم خوارج اور شیعہ یہ دونوں پڑھیں گے۔ پہلا خوارج کا آغاز حضرت علی کے زمانے میں ہوا، لیکن یہ تحریک اس لیے عمومی دور کی تحریک سمجھی گئی ہے کہ اس دور میں اس نے ملت کی سیاسی اور جماعتی زندگی پر بہت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ شہرستانی کا بیان ہے کہ جن اشخاص نے حضرت علی پر جنگ صفین میں خروج کیا وہ خوارج تھے۔ اشعث بن قیس، مسعود بن فدکی اور ابن حسین الطائی اس جماعت میں زیادہ ممتاز تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو فتوحات کے آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق کے زمانے میں صحرائے عرب سے اٹھ کر لڑائیوں میں شریک ہو گئے تھے۔ یہ لوگ نمازی اور روزہ دار تھے، ان کو قرآن بھی پڑھتے، لیکن اسلام نے ان کے دلوں میں پوری جگہ نہ پائی تھی۔ طبی جہالت اور مکمل تربیت نہ پانے کے سبب یہ لوگ دھندلگی کے عالم میں تھے اور ان پر سیدھی راہ کچھ کھو سی گئی تھی۔ یہ قرآن کی عظمت سے آگاہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ قرآن کا واسطہ جب کوئی دے تو اسے مان لینا چاہیے، مگر انہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ قرآن جماعتی زندگی کے لیے اطاعت امیر کو لازم قرار دیتا ہے، اور ان کا یہ طریقہ کار قطعاً صحیح نہ تھا کہ وہ خون ٹپکاتی تلواریں ہاتھوں میں لے کر علی رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ اشتر کو واپس لا ورنہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تبری کی روایت کی روح سے ان لوگوں نے خود ہی علی رضی اللہ عنہ کو حکم ماننے پر مجبور کیا، لیکن جب علی نے حکم مان لیا اور انہی کے کہنے پر ابو موسیٰ اشعری کو اپنی نمائندگی دے کر کوفہ لوٹے تو یہ ان سے کٹ گئے اور رورا ناحیہ کوفہ میں رک کر عبداللہ بن وہب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس بیعت کو فسخ کر دیا جو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کر چکے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھانے اور راہ پر لانے کی بہت کوشش کی، پہلے ابن عباس کو بھیجا اور پھر خود تشریف لائے، مگر ان لوگوں کے دماغ سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ نہروان پر ان میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو لڑائی ہوئی وہ بڑی حیرت انگیز تھی۔ خارجیوں میں سے صرف 10 آدمی زندہ بچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے صرف 10 آدمی مارے گئے۔ یعقوبی کی روایت کے مطابق شروع میں جن لوگوں نے خروج کیا ان کی تعداد 12,000 تھی، مگر جن لوگوں سے لڑائی ہوئی وہ صرف 4,000 تھے، باقی لوگ لڑائی سے پہلے منتشر ہو گئے تھے۔ نہروان کی لڑائی میں گویا 10 کم 4,000 خارجی مارے گئے اور ایسا خیال ہوا کہ یہ فتنہ دب گیا اور خارجی اس دنیا سے ختم ہو گئے ہیں، مگر کچھ دن بعد خریس بن راشد ناجی اپنی جماعت کے ساتھ کوفہ کے اندر ہی سے نکل آیا اور بڑا طوفان مچایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اسے کوفہ سے نکال دیا تو وہ بصرہ پہنچا، وہاں کے بیت المال کو لوٹا۔ اس نے یہی حرکت ہر اس شہر میں کی جدھر سے اس کا گزر ہوا۔ عمان پہنچ کر خریس بن راشد نے عمان کے حاکم ابن عوف ازدی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر کے اس کی جگہ لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر پاتے ہی ماکل بن قیس کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ماکل نے ان میں سے اکثر کو قتل کیا اور باقی کو گرفتار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 1500 خارجی فروہ بن نوفل کی قیادت میں شہر زور سے کوفہ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ بڑے جری اور حوصلہ مند تھے۔ امیر معاویہ نے ان سے لڑنے کے لیے جو شامی فوج بھیجی تھی وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھی، مگر ان بہادروں نے اس فوج کو بہت سخت شکست دی۔ امیر معاویہ کے اصرار پر اگر کوفی اس فوج کے مقابلے میں نہ نکلتے تو 1500 خوارج امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے لیے وبال جان ہو جاتے، کیونکہ کوفیوں نے ان خارجیوں سے بڑی خوفناک لڑائی لڑی۔ خارجیوں میں سے اکثر مارے گئے، بہت تھوڑے آدمی باقی بچے۔ شہرستانی کا بیان ہے کہ یہ لوگ خالص بدو اور بہت سخت عادات کے مسلمان تھے۔ ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سبھی کافر تھے۔ امیر معاویہ بھی کافر تھے اور شامی بھی کافر۔ خوارج اپنے لوگوں کو بھی معاف نہ کرتے، وہ ہر اس ساتھی پر کفر کا فتویٰ صادر کرتے تھے جو کبائر کا مرتکب ہوتا یا جو جہاد میں غفلت برتتا۔ ان کی تعلیم جو کہ ناقص تھی، اسی لیے اپنے رہنماؤں سے بات بات پر بگڑتے اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ خوارج کی یہ جماعت کوئی 20 فرقوں پر بٹ گئی، جن میں سے 6 فرقے زیادہ مشہور ہوئے: ازارکیہ، نجدات، صفریہ، اجاردہ اور عباسیہ ثالثہ۔ یہ 6 گروہ اپنے رہنماؤں پر مشہور ہیں۔ نافع بن ارزق کے ماننے والے ازرکیہ کہلائے اور نجدہ کے ماننے والے نجدات۔ ازارکیہ سارے خارجیوں میں زیادہ سخت تھے، وہ نہ صرف اپنے سوار دوسرے لوگوں کو کافر ہی سمجھتے، ان کے ذبیح کھانے بھی حلال نہ جانتے، ان سے نکاح شادی کا تعلق بھی قائم نہ کرتے اور ان کی عورتوں اور بچوں کے قتل کو مباح سمجھتے۔ ان کے نزدیک سارے مسلمان دوزخی تھے، بچے بھی اور عورتیں بھی۔ نجدات کا سردار نجدہ بن عامر یمامہ سے آیا تھا۔ وہ آیا تو اس لیے تھا کہ ازارکیہ کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن جب ازارکیہ کے 2 ممتاز ارکان ابو فدیق اور عطیہ بن اسود نے اسے امیر مان لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس نے اپنی جماعت الگ بنا لی۔ نجدات کے اس گروہ کی ذہنیت کا صحیح علم اس وقت ہوا جب نجدہ کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قطیف پر حملہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمان مردوں کا خون بہایا
बल्कि उनके बच्चे भी ज़िबा कर दिए और उनकी औरतों को रुसवाई भी बख्शी। इनमें कोई नज़्म नस्क न था। जिस सिपाही के हाथ जो औरत लगी वो इससे हम बिस्तर हो गया। जिसने माल गनीमत में जो चीज़ पाई उस पर अमीर की इजाज़त के बगैर कब्जा कर लिया। ये यकीनन सही है कि उनकी इस रविश की मुखालफत एक गिरोह ने की। इन लोगों का मुआवजा हुआ और जब उन्होंने माजरत की और अपनी जहालत और अदम मागफियत की ओट में बना ली तो नजदा ने उन्हें माफ़ कर दिया और वो लोग जो इनके इस जुर्म को काबिल माफ़ी न समझते थे उससे अलग हो गए। नजदा के नज़दीक इस किस्म की कोताहियाँ काबिल माफ़ी थी। वो जहालत और अदम मागफियत को माजूरी का नाम देता। नजदा अहले अहद ज़िम्मियों का खून भी जायज़ कर समझता। उसका फतवा था कि ज़िम्मियों का माल लूटा जा सकता है। नजदा की जहालत काबिल गौर है कि जो लोग ज़िम्मियों के माल लूटे जाने को बुरा समझते उनको उसने हुक्म दिया कि तौबा करें और अपने गुनाह से बरात का इजहार करें। उधर ये कैफियत थी और उधर नजदा झूठ बोलने को भी शिर्क करार देता। शराबखोरी, जिना, चोरी भी मुशरिकाना अफ़आल थे। यूँ नजदा लड़ाका न था और तकिया का कायल था। अब्दुल मलिक ने जब उस पर सख्ती करने की धमकी दी तो उसने इससे मुसालहत कर ली और उसको अमीर मान लिया। उसके साथियों की जहनीत का अजीब मुजाहरा उस वक्त पर भी हुआ, उस मौका पर भी हुआ। उन्होंने उसे घेर लिया इसी तरह जिस तरह उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को घेरा था और कहा अपने इस फेल पर तौबा करो वरना सज़ा पाओगे। नजदा में बुज़दिली थी। उसने साथियों के सामने हथियार डाल दिए और तौबा कर ली, लेकिन साथी उस पर भी मुतमईन न हुए। उन्होंने सोचा अमीर को तौबा पर मजबूर करके उन्होंने कोई अच्छा फेल नहीं किया। उसकी तलाफी के लिए उन्होंने अमीर को मजबूर किया कि चूँकि उसकी तौबा जायज़ तौबा थी इसलिए वो इस तौबा पर भी तौबा करे, और अगर ऐसा जायज़ तौबा न थी इसलिए वो इस तौबा पर भी तौबा करे, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो इसे सज़ा देंगे। बेचारे ने तौबा भी कर ली लेकिन मौत से छुटकारा न मिला। अबू फिदिक और अतिया ने उनकी इस बरात को बच्चों का खेल समझकर उसे कत्ल कर दिया। अबू फिदिक और अतिया में भी आपस में न बनी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे सादिर किए और एक दूसरे से बरात की। नजदिया के नज़दीक इमाम का वजूद कुछ ज़रूरी न था। वो इख्तियार और इक़्तिदार की बागदौड़ हर वक्त अपने हाथ में रखना चाहते थे। वो कहते थे हर एक को एक दूसरे से इंसाफ करना चाहिए, हर एक अमन व अमान का जिम्मेदार हो। अलबत्ता अगर किसी वक्त इमाम के बगैर इंसाफ न किया जा सके तो फिर इमाम चुन लिया जाए। मसूदी का बयान है कि जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्का में अपनी खिलाफत की बिना रखी और यजीद की फ़ौज ने मक्का का मुहासरा कर लिया तो नजदा बिन आमिर और नाफी बिन अजरक मक्का आए और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से यजीद की फ़ौजों से लड़े। यजीद की मौत के बाद जब शामी फ़ौज लौट गई तो खारजी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या राय है। उन्होंने दोनों की तारीफ़ की। खसूसियत से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा उस्मान का दुश्मन मेरा दुश्मन है। खारजी उस्मान के दुश्मन थे बल्कि उन्हें काफिर समझते थे, इसे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी काफिर समझने लगे और मक्का से चल खड़े हुए। नजदा ये मामला लौट गया और नाफे बसरा आया, शहर पर हमला किया, कैद खाना तोड़ डाला, अपने साथियों को कैद खाना से निकाला और लोगों के खून से खूब हाथ रंगे। बसरा के लोगों ने जब उनसे लड़ाई की तो वो हारे और मुआज भाग गए। खवारिज ने आवाज़ पहुंचकर बड़ी हैसियत हासिल कर ली। खरासान, तिब्रिस्तान और इसके मातहत इलाकों के लोगों ने जो बनो उमय्या से खुश न थे उनकी इताअत कबूल कर ली। अतिया इस वक्त उनका सरगिरो था और सरगिरो था। बसरा की फौज दरबार खवारिज पर हमला आवर हुई। पहली बार शिकस्त खाई, दूसरी बार फतह पाई और खवारिज करमान व अस्फहान की तरफ हट गए। जिस लड़ाई में खारिज ने शिकस्त खाई थी उसकी क़यादत मोहलब बिन अबी सगरा ने की थी, लेकिन जब मुसअब बिन ज़ुबैर ने मोहलब को जजीरा की हुकूमत सुपुर्द की और मोहलब को अपनी जगह उमर बिन रबिया को खारजियों से लड़ने के लिए भेजा तो खारजी उमर बिन रबिया पर गालिब आ गए। उनका ये गलबा अब्दुल मलिक के ज़माने हुकूमत में तो और बढ़ा। वो मोहलब बिन अबी सफरा जैसे सिपा सालार ने फिर खवारिज के खिलाफ मुहिम की क़यादत की, मगर अब सूरत पहले ऐसी न रही थी। खवारिज सारे इलाका पर काबिज थे। शहरिस्तानी के बयान के रूह से मोहलब ने खारजियों के खिलाफ पूरे 19 साल जंग की। कुफार बसरा से आए दिन बड़ी बड़ी फौजें इधर रवाना की जाती। खवारिज को मोहलब के खिलाफ लड़ाने वाले दो खारजी सरदार इब्ने अब्दुल्ला और कतरी बड़े माहिर सिपा सालार थे। जो फौज भी उनके मुकाबले में आई हारी। अलबत्ता जब इन दोनों में एक बहुत ही छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और इस झगड़े ने 1 महीने तक दोनों में खूब तलवार चलाई तो मोहलब ने खूब खुशियां मनाई। 1 महीना एक दूसरे से लड़ने के बाद दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। इब्ने अब्दरिया ने तब्रिस्तान की राह ली और कतरी बेजरफत में अकेला रह गया। कतरी के साथ जो जमात थी वो अज़ारकिया या नाफे बिन अज़राक की मानने वाली थी। नाफे की मौत के बाद उन्होंने कतरी को अपना अमीर चुना था। इब्ने अब्दरिया इसके वजीर की हैसियत में था। वजीर एक बड़ी जमीयत लेकर चलता बना तो मोहलब ने कतरी का मुहासरा कर लिया। बड़ी खूनरेज लड़ाई के बाद कतरी कत्ल हुआ और इसकी जमीयत मुंतशिर हो गई। कतरी अपने अंजाम को पहुंचा तो इब्ने अब्दरिया की बारी आई। हज्जाज ने एक ताज़ादम फौज से लड़ने के लिए भेजी। इब्ने अब्दरिया भी काम आया और इस तरह खवारिज की ये जमात जो तिब्रिस्तान और करमान में कुव्वत पकड़ गई थी मुंतशिर हो गई।
اس کے باوجود مملکت خارجیوں سے خالی نہ ہوئی تھی۔ ابھی تک ایک ایسا گروہ کوفہ، بصرہ، جزیرہ اور خراسان میں موجود تھا جو موقع کا منتظر تھا۔ یہ موقع موصل کے ایک فقیہ صالح ابن مسرح نے پیدا کیا۔ یہ فقیہ حجاج سے نفرت کرتا اور اس کی سختیوں پر احتجاج کرتا۔ حجاج نے جب اس کی گرفت کی تو وہ کوفہ سے موصل کی طرف بھاگا۔ رستہ میں بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ سب خارجی تھے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان میں موالی کی تعداد زیادہ تھی۔ اس میں وہ لوگ بہت تھے جو حجاج کے مظالم سے گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ مل کر جزیرہ کے عموی عامل مہر بن ہروان پر حملہ آور ہوئے اور جزیرہ میں ایک بار پھر خارجی حکومت قائم کر لی۔ خارجیوں اور امویوں میں جو لڑائیاں اس کے بعد ہوئیں، ان میں سے ایک لڑائی میں صالح مارا گیا۔ اس کی جگہ شبیب ایک طاقتور بدوی سردار نے لی۔ شبیب نے کوفہ پر چڑھائی کی اور وہ ادھم مچایا کہ خدا کی پناہ، حجاج اپنا جبر بھول گیا۔ اس نے عبد الملک سے امداد مانگی۔ عبد الملک نے 6000 شامی حجاج کی مدد کے لیے بھیجے۔ حجاج کی فوج اور شبیب میں 20 سے زائد لڑائیاں ہوئیں۔ شبیب دریا عبور کرتے وقت غرق ہوا اور اس کی جمعیت منتشر ہو گئی۔ حجاج نے اس جماعت اور اس کے خاندانوں پر جو سختیاں کی، ان سے یہ تحریک دب گئی، یہاں تک کہ ولید بن عبد الملک اور سلیمان کے دور میں ان کے کسی گروہ نے خروج نہیں کیا۔ البتہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی مسند پر بیٹھے تو خوارج پھر نکل آئے۔ اس دفعہ ان کی رہنمائی کی سعادت شوذب نے حاصل کی۔ یہ شخص بنی یشکر کے خاندان سے تھا، کچھ پڑھا لکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ گو حضرت عمر بن عبدالعزیز اچھے آدمی ہیں، مگر وہ جس گدی پر بیٹھے ہیں وہ ملت کی مرضی کے بغیر حاصل کی گئی ہے۔ کچھ دنوں تک وہ اپنے خیالات کی اشاعت بڑے سکون کے ساتھ کرتا رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکمت عملی جو کہ پہلے امی خلفاء سے مختلف تھی، اس لیے انہوں نے شوذب کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور جب ان کے عمل نے ان کے مقابلے میں فوجی کارروائی کرنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اسے لکھا کہ اس وقت تک اسے کچھ نہ کہو جب تک وہ تم سے لڑنے کے لیے نہ نکلے۔ لڑائی کی بجائے انہوں نے شوذب کو دعوت دی کہ وہ ان کے پاس آن کر ان سے تبادلہ خیال کرے۔ شوذب نے اپنے نمائندے ان کی خدمت میں بھیجے۔ ان میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں جو گفتگو ہوئی اس سے یہ کسی قدر مطمئن ہو گئے، اور جب تک عمر بن عبدالعزیز زندہ رہے خوارج نے ان کے خلاف خروج نہیں کیا اور کوئی لڑائی نہیں لڑی، البتہ اندر ہی اندر کام کرتے رہے۔ طبری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کی یہ تحریک افریقہ کے اندر کافی پھیل چکی تھی۔ یزید ناقص کی حکومت کے دنوں میں شوذب نے اس کے خلاف خروج کیا۔ بہت سے موالی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس نے اموی فوجوں کو کئی مواقع پر شکستیں دی، البتہ جب مسلمہ بن عبد الملک نے ایک بڑی فوج کے ساتھ اس پر حملہ کیا تو شوذب کی قوت منتشر ہو گئی۔ خوارج کے یہ 3 گروہ جن کا ذکر پیچھے ہوا بڑے گروہ تھے، ان کا ایک اور گروہ عباسیہ بھی بہت مشہور ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب تھا۔ اس کے قائد میں وہ سختی نہ تھی جو پہلے 3 گروہوں کے قائد میں تھی۔ یہ غیر خارجیوں سے نکاح کے قائل تھے، ان کے ذبیحے کو بھی حلال سمجھتے اور ان کے نابالغ بچوں کو بھی معصوم جانتے، اور اس وقت تک غیر خارجیوں سے لڑائی جائز نہ سمجھتے جب تک اتمام حجت نہ کرتے۔ خوارج کی یہ تحریک اس لحاظ سے تو ایک سیاسی تحریک تھی کہ اس نے اس دور کی سیاست پر بہت اثر ڈالا، لیکن یہ حقیقتاً ایک دینی تحریک تھی۔ خواہش کے اسباب کے ایسے کچھ بھی تھے، مگر اس تحریک نے ملت کے دینی ذہن پر ناقابل تلافی اثرات ڈالے، اور ایک مستقل گروہ ایسا پیدا ہو گیا جو انہی کی طرح عمل کو ایمان کا جزو سمجھتا اور ان مسلمانوں کو کافر سمجھتا جو کبائر کے مرتکب ہوتے، اور بعض علماء تو اب تک ایسے موجود ہیں جو ان خوارج کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں کہ انہوں نے حکم کیوں مانا۔ بہرحال خوارج کا یہ گروہ خالص عرب بدوی ذہنیت کی پیداوار تھا۔ جس طرح اس دور کے عرب بات بات پر جھگڑتے تھے، اسی طرح یہ خارجی بھی بات بات پر جھگڑتے، اور گو شہرستانی کے قول کے مطابق یہ بڑے نمازی اور روزہ دار تھے۔ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے گہرے نشان بھی تھے اور کوہنیاں گسی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ خالص بدو تھے۔ ان میں عربیت کا بہت تعصب تھا۔ وہ موالی کو عموماً حقیر جانتے، ان کو اپنے برابر نہ سمجھتے، اور نہ اپنی عورتوں کو اس بات کی اجازت دیتے کہ وہ موالی سے نکاح کر سکیں۔ ہم نے پیچھے عرض کیا کہ ازراکیہ کے نزدیک غیر خارجی عورتوں اور دوسرے مردوں سے نکاح کا تعلق پیدا کرنا حرام تھا۔ اپنی جماعت کے موالی کے بارے میں انہوں نے ایسا کوئی قاعدہ وضع نہ کیا تھا، مگر ان کی یہ رسم تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو موالی سے نکاح نہ کرنے دیتے۔ اولاً اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہتی تو وہ اسے باز رکھتے۔ ابن ابی الحدید نے ایک مثال دی ہے کہ خوارج کی ایک عورت نے ایک مولا سے منگنی کی۔ خوارج اس کے پاس جمع ہوئے اور اسے ڈانٹا، ہمیں رسوائی بخشنا چاہتی ہو؟ وہ بدو ہونے کے سبب ہر چیز میں شدت برتتے۔ جہاد کی روح تو ان میں بہت زیادہ تھی، تھوڑے ہونے کے باوجود اپنے مخالفین پر ٹوٹ پڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں خوب کہا تھا کہ ان کی باتیں ٹھیک ہیں مگر طریقہ عمل برا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی ان کے بارے میں یہی رائے تھی۔ ایک بار جب شوذب کے نمائندے اور ان میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا، میں جانتا ہوں تم دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں نکلے، تم آخرت کے طلبگار ہو، مگر راہ سے بھٹک گئے ہو۔
ان کی بہادری کے بارے میں مصنف ابن عبدالربہ نے لکھا ہے کہ وہ دشمن کی صفوں میں بڑی بے باکی سے گھس جاتے اور اس طرح لڑتے جیسے شیر بھیڑوں سے لڑتا ہے۔ مصنف ابن عبدالربہ نے یہ لکھنے کے بعد ایک مثال دی ہے کہ کس طرح 40 خارجیوں نے اس ابن زیاد کے 2000 آدمیوں کو شکست دی۔ نہ صرف یہ کہ خارجی مرد ہی بہادر ہوتے، ان کی عورتیں بھی ان جیسی تھیں، وہ بھی لڑائی میں حصہ لیتی اور خوب تلوار چلاتی۔ دوسرا شیعہ، گو یہ صحیح ہے کہ شیعہ تحریک کے شروع ہونے سے پہلے بعض صحابہ خصوصیت سے حضرت ابن عباس، حضرت عمار بن یاسر اور ابو ذر غفاری، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت اور استحقاق خلافت کے حامی تھے، لیکن ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو خلافت کو علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے مخصوص سمجھتا یا علی رضی اللہ عنہ کی جگہ لینے والے خلفاء کو مجرم قرار دیتا یا کسی ایسے نظریے کی اشاعت کرتا جو اسلامی نظریہ نہ تھا۔ اس قسم کے نظریات کی اشاعت یا زیادہ واضح لفظوں میں شیعہ تحریک کا صحیح آغاز اس وقت ہوا جب ابن سبا اسلام لایا۔ ابن سبا عجمی تھا، اس کا خمیر عجم کی زمین سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنے بادشاہوں اور ان کے ورثہ کے بارے میں جو تعلیم پائی تھی اس کی روح سے یقیناً علی رضی اللہ عنہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہ تھا۔ مسٹر برالون کے بیان کے مطابق اجمی رعایا کے دلوں میں یہ خیال صدیوں سے جاگزین تھا کہ وہ ایک بادشاہ کی جگہ اس کا بیٹا یا اس کا کوئی خونی رشتہ دار ہی لے سکتا ہے۔ اجمی رعایا بادشاہ کی ذات کو ہر عیب اور گناہ سے پاک سمجھتی، وہ اسے زمین پر خدا کا سایہ مانتی، وہ اسے خدا کے اوصاف کا حامل قرار دیتی۔ انہی خیالات کو ذہن میں رکھ کر ابن سبا نے یہ نئی اجمی تحریک شروع کی۔ اس نے علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو خدا کا پرتو قرار دیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کے بعد ساری مخلوق سے افضل ہے، وہ گناہوں سے پاک اور خدا کے اوصاف کمال کے حامل ہے۔ خدا کی روح علی رضی اللہ عنہ میں حلول کر گئی ہے۔ بجلی علی رضی اللہ عنہ کا تبسم اور رات کی کرج علی رضی اللہ عنہ کی آواز ہے۔ یہ خیالات نہ اسلامی تھے اور نہ ان میں عربیت کی بو تھی، یہ خالص ایرانی و اجمی نظریات تھے۔ ابن سبا خود بھی اس چیز سے آگاہ تھا، بے حد ذہین اور فتین آدمی تھا۔ اس نے ان خیالات کی اشاعت خالص اجمیوں میں کی۔ اس نے خالص اجمیوں کو اپنا مورد بنایا اور اس لیے بنایا کہ وہ جانتا تھا کہ اجمی اس کے ان خیالات کو بہت جلد قبول کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض اعضاء یعنی بنو امیہ کے بعض افراد جو کہ کوفہ، بصرہ، شام اور مصر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے عامل تھے رسوالی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتے اور ان سے سختی نہ برتتے تو ابن سبا کو اپنے فاسد خیالات کی اشاعت کا موقع میسر نہ آتا۔ طبری کا بیان ہے کہ ابن سبا میں جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے لیے زمین ہموار کی۔ اس نے اجمیوں کے دلوں میں اجمیت کی آگ بھڑکائی۔ اس نے ممالک کے دلوں میں دبے ہوئے قومی احساسات کو جگایا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم ان سخت گیر قریش کے خلاف بغاوت نہیں کرتے جنہوں نے سوات کو اپنا باغیچہ بنا رکھا ہے، جو تمہیں حقیر جانتے اور تمہارا حق تمہیں نہیں دیتے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی واضح تصویر نہیں ہے جس سے ہم اندازہ کر سکیں کہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ مال واقعتاً ممالک کو حقیر جانتے تھے۔ البتہ یہ یقیناً صحیح ہے کہ وہ سوات کو اپنا بستان سمجھتے تھے۔ یہی بات حضرت عمرو بن عاص نے بھی کہی تھی۔ بہرحال اس میں کوئی کلام نہیں کہ موالی یا آزاد کردہ غلام تھے، ان کو وہ حیثیت حاصل نہ تھی جو اسلامی تسلط سے پہلے حاصل تھی، اور ان میں یہ احساس موجود تھا کہ وہ مغلوب و مفتوح ہیں۔ طبری یا ابن اسیر میں سے کسی نے بھی ابن سبا اور ان ممالک کے خفیہ اجتماع کی تفصیل بیان نہیں کی، ورنہ یہ اندازہ کیا جا سکتا کہ ابن سبا کے علاوہ بصرہ اور کوفہ میں کون ایسے لوگ تھے جو ابن سبا ہی کی طرح بدخیال تھے یا جو ابن سبا ہی کی طرح اسلام کا زوال چاہتے تھے اور جن نے اس تحریک کو اپنے فاسد اغراض کے لیے محض ایک اعلی کار بنایا تھا۔ بہرحال ابن سبا نے پہلے بصرہ کو تاکہ وہاں خفیہ اور ظاہر اجتماعات کیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والیوں کے خلاف لوگوں کو خوب بھڑکایا۔ ہمارا خیال ہے کہ چونکہ ابن سبا کو بصرہ میں اپنے ہم خیال لوگوں کی کافی جماعت مل گئی تھی، اس لیے وہ احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا اور زیادہ پھیلنے لگا تھا۔ ہمارے اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ بصرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر نے اسے امن عامہ کے لیے مفید سمجھ کر بصرہ کی حدود سے نکال دیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ زیادہ جماعت نہ ہوتی تو ابن عامر اسے قید کر دیتا۔ ابن عامر نے اس کے ساتھیوں کی کثرت کے سبب اسے بصرہ سے نکال دینے کو بہتر سمجھا۔ طبری کی روایت کے مطابق بصرہ سے نکلنے کے بعد ابن سبا کوفہ آیا۔ کوفہ میں بھی اس نے ایک اچھی خاصی جماعت اپنے ہم خیال کر لی، اور جب کوفہ سے بھی نکال دیا گیا تو مصر پہنچا۔ ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مصر پہنچنے تک ابن سبا نے اپنے پورے خیالات واضح نہیں کیے تھے۔ اس وقت تک اس نے صرف لوگوں سے یہ کہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا ہے۔
علی رضی اللہ عنہ خلافت کے مستحق تھے، عثمان رضی اللہ عنہ نے مسند پر بیٹھ کر ان کا حق ان سے چھین لیا اور اپنے ظالم رشتہ داروں کو عوام کے سروں پر مسلط کر دیا ہے۔ اس وقت تک وہ پھیلا نہیں تھا اور اس نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پر حملے شروع نہیں کیے تھے۔ مصر کی فضا اس کے لیے کوفہ اور بصرہ سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوئی، ایک تو اس لیے کہ بصرہ کا اموی حاکم عبداللہ بن سعد زیادہ ظالم اور نکما تھا، وہاں کی رائے عامہ اس کے زیادہ خلاف تھی۔ پھر وہاں بہت سے ایسے موالی موجود تھے جو ابن سبا کی طرح پہلے یہودی یا نصرانی تھے اور جن کا عقیدہ تھا کہ الیاس اور عیسیٰ اور پھر اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے، اور یہ دونوں بزرگ خدائی اوصاف کے حامل اور خدا کے مظہر کامل ہیں۔ اس زمین میں پہنچ کر ابن سبا نے اپنے سیاسی اعلی کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہی اوصاف سے متصف کیا جن سے یہ دونوں بزرگ نبی متصف تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیت اور نصرانیت سے اسلام میں آنے والے تمام موالیوں نے ابن سبا کی جماعت میں شرکت کر لی، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو انہیں الیاس اور مسیح علیہ السلام کے اوصاف کا حامل سمجھتی، جو انسانی حقوق کی نجات و فلاح کا راستہ کا دامن علی رضی اللہ عنہ سے وابستہ جانتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابن سبا کے مقاصد سیاسی تھے، وہ اسلام میں فتنہ پیدا کرنا چاہتا تھا اور اس میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ وہ مصر کے کچھ فاسد عناصر کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی مسند پر بٹھا کر جنگ جمل کی آگ بھڑکائی۔ اس اعتبار سے یہ تحریک اسلام کی سب سے بڑی مخالف تحریک تھی۔ گو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند پر بیٹھ گئے تھے اور ابن سبا اس دنیا سے گم ہو گیا تھا، مگر ملت رسوا ہو گئی تھی اور اجمیوں نے بڑی حد تک اسلام سے ایک بڑا انتقام لے لیا تھا۔ اگر یہ تحریک شروع نہ ہوتی اور اگر حضرت عثمان کو ابن سبا کے ساتھ ہی شہید نہ کرتے تو یقین جانیے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر میں لڑائی ہوتی، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے جاتے، نہ خارجی پیدا ہوتے اور نہ امیر معاویہ کو یہ جرأت ہوتی کہ وہ جمہوریت کی جگہ شخصی حکومت کی بنا رکھیں۔ فساد کی جڑ یہی تحریک تھی۔ اس تحریک نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ کسی دوسری طرح پہنچانا ممکن نہ تھا۔ ابن سبا نے اسلام کی اوٹ میں اسلام کی جڑوں پر کلہاڑا چلایا اور ہمیں افسوس ہے کہ بعض جاہل موالی نے اس کا ساتھ دے کر اسلام کی بنیادیں کھود ڈالی۔ بعض لوگوں نے اس تحریک کو ایک دینی اور مذہبی تحریک قرار دیا ہے، لیکن ہمارے خیال سے یہ خالص مخالف اسلام تحریک تھی۔ اسے اسلام سے قطعاً کوئی رشتہ نہ تھا۔ یقیناً علی علیہ السلام اس تحریک میں مقصد اول بنائے گئے تھے، مگر یہ محض بہانہ تھا، ان کی محض اوٹ اختیار کی گئی تھی۔ ہمارا یہ خیال محض ہمارا خیال نہیں ہے، شہرستانی کا بھی یہی خیال تھا۔ اس کے نزدیک یہ عقائد قطعاً اسلامی عقائد نہ تھے۔ شہرستانی کہتے ہیں کہ ابن سبا نے اپنے فاسد خیالات کی زیادہ تر اشاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کی۔ اس وقت اس نے لوگوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، علی رضی اللہ عنہ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ خدا کا پرتو ہیں۔ خدا علی رضی اللہ عنہ کے وجود میں اس دنیا میں آیا تھا اور خدا کو کون مار سکتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ بادوں میں چھپ گئے ہیں، وہ بادلوں کے ساتھ اڑتے ہیں، بجلی ان کا کوڑا اور اذان ان کی آواز ہے اور رعد ان کی آواز ہے، وہ آسمان پر ہیں اور پھر اس دنیا میں آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے مالا مال کریں گے۔ یہ پہلی جماعت تھی جس نے علی رضی اللہ عنہ کو خدائی کا درجہ دیا۔ نہ صرف علی رضی اللہ عنہ کو ان اوصاف سے متصف گردانہ بلکہ علی رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی ان کے نزدیک خدائی اوصاف کی حامل تھی۔ اسلام میں ان فاسد خیالات کی اشاعت کا صحرا صرف ابن سبا کے سر پر ہی نہ بندھا، مختار ثقفی اور کسیان نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا۔ گو انہوں نے جن فرقوں کی بنا رکھی انہوں نے ان کے ناموں پر شہرت پائی، مگر عقائد قریب ان کے بھی یہی تھے جو ابن سبا کے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ مختار ثقفی عرب تھا اور اس کی یہ تحریک بظاہر اجمی تحریک نہیں کہی جا سکتی، لیکن مختار عرب ہونے کے باوجود اجمی تھا۔ اس کا کوئی اصول نہ تھا اور نہ کوئی اپنی رائے تھی اور نہ اپنی کوئی رائے تھی۔ یہ مختار انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ آنے کی دعوت دی تھی، اور یہ دعوت محض اس لیے دی تھی تاکہ ان کے سہارے اپنے سیاسی اغراض حاصل کرے۔ اس نے حضرت علی اور ان کے خاندان کو اپنا محبوب حب آل بیت کی بنا پر نہیں بنایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ان کے ذریعے اقتدار کی مسند پر پہنچے۔ یزید کے دور میں کوفہ میں گو اموی حکومت قائم ہو چکی تھی، مگر کوفہ کے لوگ علی اور حسن و حسین کے چاہنے والے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان موالیوں کی تھی جو علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کے رجحانات کے ساتھ ساتھ مختار ثقفی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کوئی یعقوبی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے اپنے زمانہ حکومت میں مختار ثقفی کو نظر بند کر دیا تھا اور ورنہ وہ حضرت امام حسین کی امداد کو ضرور چاہتا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ مختار ثقفی اگر روکا نہ بھی جاتا تو بھی وہ حضرت امام حسین کی فوج میں شامل ہو کر ابن زیاد کے خلاف نہ لڑتا، اس لیے کہ وہ قطعاً مخلص نہ تھا۔ اگر وہ مخلص ہوتا تو یعقوبی ہی کے بیان کے مطابق ابن زیاد کا وزیر بننے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ تو ابن زیاد نے اسے منہ لگانا پسند نہیں کیا
اور اسے کوئی اہمیت نہیں دی، ورنہ وہ ان کے ساتھ چپک جاتا اور ساری محبت اہل بیت دھری کی دھری رہ جاتی۔ وہ محض اقتدار کا پجاری تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ابن زبیر اس کی نہیں مانتے تو اس نے حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ کی اوٹ اختیار کی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یعقوبی کی روایت کے مطابق اس نے محمد بن حنفیہ اور ان کے ساتھیوں کو ابن زبیر کی قید سے بچایا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیا، ابن سعد اور ابن زیاد کو کیفر کردار تک پہنچایا، مگر یہ وہ نہ تھا جس نے اہل بیت کی مدد کی۔ یہ کوفہ کے موالی تھے جنہیں علی اور ان کے خاندان سے عقیدت تھی۔ یہ کوفہ کے وہ موالی تھے جو عمومی اقتدار کو ختم کر کے موالی کی سیاسی حیثیت اوپر اٹھانا چاہتے تھے۔ مختار کے سیاسی عقائد اور اغراض کی شہادت اس گفتگو سے بھی ہوتی ہے جو مصعب بن زبیر کے محاصرہ کے وقت اس میں اور صاحب الشری میں ہوئی۔ مختار کی حالت اس محاصرہ کے سبب بہت پتلی ہو چکی تھی۔ اس نے صاحب سے کہا، صاحب چلو اپنے دین کے لیے نہیں اپنے احباب کے لیے لڑے۔ صاحب نے جواب دیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم دین کے لیے لڑتے ہو اور تم دین کے لیے اٹھے ہو۔ مختار نے قسم کھائی، خدا جانتا ہے کہ میں محض دنیا کے لیے اٹھا تھا۔ میں نے دیکھا عبد الملک شام پر غالب آ گیا ہے، عبداللہ بن زبیر نے حجاز پر قبضہ کر لیا ہے، مصعب نے بصرہ میں اپنی حکومت قائم کر لی اور خراسان پر ابن حازم مسلط ہے، تو میں نے بھی دنیاوی تسلط چاہا۔ میں ان سے کسی طرح کم نہ تھا، لیکن میں اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہ ہو سکتا تھا جب تک حسین علیہ السلام کے انتقال کا علم بلند نہ کرتا۔ یہ ابن خلدون کا بیان ہے اور ابن خلدون بہت محقق مورخ ہے۔ مختار کی فطرت میں جو دھوکہ اور فریب تھا اس کی تصدیق اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ اس نے خود کو حضرت محمد بن حنفیہ کا وزیر مشہور کر رکھا تھا، حالانکہ محمد بن حنفیہ سے اسے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ محمد بن حنفیہ کا ایک شاگرد کیسان بن عمرہ اس کا ساتھی تھا، لیکن محمد بن حنفیہ اس کی تحریک میں قطعاً کوئی حصہ نہ لیتے تھے۔ انہوں نے شہرستانی کے بیان کے مطابق مختار سقفی سے برات کا اظہار کیا، اور نہ صرف برات کا اظہار کیا بلکہ اس کے خیالات کو فاسد ٹھہرایا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مختار کی یہ تحریک شروع میں کافی کامیاب ہوئی۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا اور اس طرح اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، مگر یہ حکومت مستقل بنیادوں پر قائم نہ تھی، اور جن موالی پر اس نے تکیہ کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معصوم تو مانتے تھے، وہ انہیں امام وسیع بھی جانتے، لیکن ان میں اتنی قوت و صلاحیت نہ تھی کہ مصعب بن زبیر جیسے بہادر اور سیاست دان کی فوجوں سے مقابلہ کر سکتے۔ مختار 40 دن کے محاصرے کے بعد اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوا، لیکن یہ تحریک جو اس نے شروع کی تھی اس کے قتل کے باوجود زندہ رہی اور اندر ہی اندر چلتی رہی۔ بعض مورخین نے مختار اور کیسانیہ گروہوں کو ایک سمجھا ہے، مگر شہرستانی نے ان دونوں تحریکوں کو الگ الگ تحریک قرار دیا ہے۔ کیسانی کا ذکر کرتے ہوئے شہرستانی کہتے ہیں کہ بہرحال یہ دونوں تحریکیں چونکہ موالی کی تھیں، مختار کا نام تو محض وزن بیعت کے طور پر تھا، دونوں کے عقائد ایک جیسے تھے۔ رائج کا خیال یہ ہے کہ کیسانیہ تحریک جس شخص کے نام سے مشہور ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مولا کیسان نہ تھا، یہ کیسان دوسرا تھا جو محمد بن حنفیہ کا شاگرد تھا اور مختار کی محافظ سپاہ کا نگران تھا۔ اس لحاظ سے یہ دونوں تحریکیں ایک ہی منبع سے پھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ مختار کے اپنے کوئی عقائد نہ تھے، عقائد موالی کے تھے۔ شہرستانی کے بیان کی روح سے کیسانیہ کے نزدیک محمد بن حنفیہ تمام باطنی اور ظاہری علوم کے وارث تھے۔ اصل وارث تو حسن و حسین تھے جنہوں نے تمام علوم وزیر رسول علی سے سیکھے، اور ان دونوں نے تمام علوم ظاہری و باطنی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو سکھا دیے۔ محمد بن حنفیہ علوم باطنی و ظاہری کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی طرح معصوم بھی تھے۔ کیسانیہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ دین محض اطاعت امام کا نام ہے، امام چاہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو منسوخ کر سکتا ہے، اور جو شخص امام کی شخصیت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مختاریہ کے عقائد بھی قریب یہی تھے۔ مختار نے ایک کرسی بنا رکھی تھی جس پر دیباج چڑھا رکھا تھا اور موتی جواہرات منڈے تھے۔ اس کرسی کو حضرت امیر علیہ السلام کی کرسی ظاہر کیا جاتا۔ اس کے متعلق مختاریوں کا عقیدہ تھا کہ بنی اسرائیل کے تابوت کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ اگر میدان جنگ میں جماعت کی صفوں کے سامنے موجود ہو تو جماعت کو شکست نہیں ہوتی۔ فرشتے کبوتروں کی شکلیں بدل کر مدد کو آتے ہیں۔ کیساریہ یا مختاریہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ مرے نہیں زندہ ہیں۔ انہیں کے متعلق سید حمیری نے یہ شعر کہے تھے۔ شہرستانی نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سید حمیری سمجھتا تھا کہ امام ابن حنفیہ کبھی مر نہیں سکتے، وہ جبل رضوی میں ہیں اور جو اسد اور قمر کے مابین ہیں، یہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے پاس 2 نہریں ہیں جن میں سے ایک میں پانی بہتا ہے اور دوسرے میں شہد، اور دوسری میں شہد۔ وہ اس دنیا میں پھر لوٹ کر آئیں گے اور تمام دنیا میں امن و امان پھیلائیں گے۔
محمد بن حنفیہ کے انتقال کے بعد کیسانی کئی فرقوں میں بٹ گئے، جن میں سے ایک فرقہ ہاشمیہ کہلایا۔ ہاشمی وہ تھے جو محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابی ہاشم کی طرف منسوب ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد بن حنفیہ کے تمام کمالات، تمام علوم اور صفات ان کے بیٹے میں آ گئے ہیں، وہ تمام علوم ظاہر و باطن سے واقف ہیں۔ یہ علوم انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سیکھے اور پھر اپنے بیٹے کو سکھا دیے۔ ابی ہاشم کی موت کے بعد ان کی جماعت 5 فرقوں میں بٹ گئی۔ ایک فرقہ کا خیال تھا کہ ابی ہاشم امامت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو دے گئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ ابی ہاشم نے امامت اپنے بھتیجے حسن بن علی کو سونپی۔ تیسرے کا خیال تھا کہ ابی ہاشم نے یہ امامت اپنے بھائی علی بن محمد کو دی۔ بہرحال یہ 5 فرقے اس عقیدہ کے تھے کہ امامت ابن حنفیہ کے خاندان سے مخصوص ہے۔ ایک اور فرقہ نے امامت کندی کی طرف منتقل کر دی۔ ان کے خیال میں ابی ہاشم کی روح کندی میں آ گئی تھی اور اسی سبب سے کندی میں خدائی صفات پیدا ہو گئی تھی۔ اسی قسم کے فاسد خیالات کو تسلیم کرنے کی دعوت کندی نے امام محمد بن علی بن حسین الباقر کو دی تھی۔ کندی عبداللہ بن کثری کے زمانے میں قتل ہوا۔ ہاشمیوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کی امامت کا قائل تھا۔ اس گروہ کے خیالات تمام ہاشمی گروہوں سے زیادہ بیہودہ اور بیکار تھے۔ یہ لوگ تناسخ پر ایمان رکھتے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک شخص کی روح دوسرے میں اور دوسرے کی تیسرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ جس کو عذاب کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی روح برے جانوروں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ خالص ہندوانہ عقیدہ تھا جو موالی کے توسط کے سبب عبداللہ تک پہنچا۔ غالباً عبداللہ نے اس عقیدہ کی اشاعت اس لیے کی کہ اس طرح اللہ کی وہ روح جو علی کی زندگی میں داخل ہوئی تھی وہ ان سے نکل کر حسن و حسین کے جسموں میں داخل ہوئی، پھر عبداللہ کے جسم کو نوازا۔ اس عبداللہ کو اپنی الوہیت اور نبوت کا بھی دعویٰ تھا۔ وہ خود کو عالم الغیب بھی کہتا، وہ اپنے ماننے والوں کو اپنا بندہ قرار دیتا۔ عبداللہ عذاب آخرت کا قائل نہ تھا۔ اس کے نزدیک انسان کو اس کے اعمال پر اسی دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے۔ عبداللہ کا مرکز خراسان تھا، وہیں وہ ہلاک ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کے ماننے والے 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک کہتا عبداللہ زندہ ہے اور پھر لوٹ کر آئے گا۔ دوسرا کہتا عبداللہ تو اس دنیا سے جاتا رہا، البتہ اس کی روح اسحاق بن زید بن الحارث انصاری میں حلول کر گئی ہے۔ یہاں سے ایک نئے فرقے انصاریہ کا ظہور ہوا۔ یہ حارثیہ ہاشمیہ سے بھی بازی لے گئے۔ وہ نہ صرف تناسخ اور امام کی الوہیت کے قائل تھے بلکہ ان کے نزدیک ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھانجی اور دوسری محرمات سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی جائز تھا۔ وہ کسی قسم کی اخلاقی پابندی کے قائل نہ تھے۔ وہ زندگی کو آرام سے گزارنے ہی کو اصل زندگی سمجھتے۔ ایک اور گروہ بنانیہ تھا، یہ بھی بہت غالی تھا اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ورثاء کی الوہیت کا بڑی شدت سے قائل تھا۔ اس گروہ کے خیال میں امامت بنان بن سمان کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ ایک دوسرا گروہ زرامیہ تھا جو علی بن عبداللہ بن عباس کی امامت کا قائل تھا۔ اس کے نزدیک وصیت کی روح سے علی بن عبداللہ امام بنائے گئے تھے۔ ابو ہاشم محمد بن حنفیہ کے بیٹے نے ان کی امامت کی وصیت کی تھی اور اسی لیے ان کے سوا کوئی دوسرا ہاشمی امامت کا مدعی نہ ہو سکتا تھا۔ ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ کیسانیہ کے سب سے بڑے امام تھے۔ کیسانیہ کا ایک فرقہ انہیں نہ صرف امام مانتا بلکہ ان خدائی اوصاف کا بھی حامل سمجھتا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی میں ان میں تھی۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں میں آئی، پھر محمد بن حنفیہ کو پہنچی اور ان سے ان کے بیٹے ابو ہاشم کو ملی۔ ابو ہاشم بڑے ذہین اور بہت سمجھدار عالم تھے۔ صاحب عقد الفرید کے بیان کی روح سے ابو ہاشم پہلے شخص تھے جنہوں نے امامت کی دعوت کو ایک مشن کی صورت دی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ 98 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک سے ملنے کے لیے دمشق گئے تو سلیمان نے ان کی اونچی شخصیت اور بلند عزائم کو جان کر انہیں نہ صرف انہیں زہر دلوا دیا، یہ زہر انہیں رستہ میں حمیمہ کے قریب کسی نے دیا۔ حمیمہ علی بن عبداللہ بن عباس کا مسکن تھا۔ ابو ہاشم ان کے پاس اترے، جب موت قریب ہوئی تو ان کے بیٹے محمد کو اپنا جانشین بنا دیا۔ یہ روایت بڑی حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ابو ہاشم ایک تو علی بن عبداللہ کے مہمان ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی میں بڑی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اور دوسرے ابو ہاشم غالباً اس عقیدہ کے تھے کہ سچ مچ امامت کے لیے وصیت ضروری ہے اور امامت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے مخصوص ہو گئی تھی۔ بہرحال خواہ ابو ہاشم نے ایسی کوئی وصیت کی تھی یا نہ کی تھی، علی بن عبداللہ بن عباس اس دن سے امامت کے مدعی بن گئے تھے، اور ابو ہاشم کو امام اور وصی ماننے والے ایک گروہ نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس دن سے یہ نئی تحریک چلی، اور اس تحریک کا مقصد ملت کی اصلاح یا انسانیت کی فلاح نہ تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جاہل مسلمانوں کو فریب دے کر مسند حکومت حاصل کر لی جائے۔ ہم اس تفصیل کو موضوع سے خارج سمجھتے ہیں کہ بنو عباس نے یہ تحریک کس طرح چلائی۔ یہ تحریک بالکل اسی طرح چلی جس طرح دنیا کی دوسری خفیہ تحریکیں ہمیشہ سے چلتی رہیں۔ اپنے باپ علی کے بعد محمد بن علی نے اس تحریک کو بڑی ذہانت سے چلایا۔ انہوں نے اسلامی مملکت کے تمام حصوں میں بسنے والے لوگوں کا جائزہ لے کر خراسان کو دعوت کا مرکز قرار دیا، کیونکہ خراسان ایک ایسا ملک تھا جہاں کے مسلمان اسلام کے اصولوں اور اس کے مفتیان سے ابھی تک
नावाकिफ थे, वो बड़ी तादाद में मुसलमान हुए थे। उन्हें इस्लाम से मोहब्बत भी थी, मगर वो इस्लामी असूलों से अच्छी तरह आशना न थे। इसी नाआशनाई पर बनु अब्बास के दाइयों ने अपनी तहरीक की बिना रखी और इन मुसलमानों के ज़हनों में ये ख्याल जांगज़ीन कर दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का हक उनकी औलाद के सिवा किसी को नहीं पहुंचता। ये ख्याल उनके लिए कोई नया न था। वो सदियों से अपने मुल्क में अपने बादशाहों के बेटों और उनके पोतों को तख्त हुकूमत पर बैठते देखते आए थे। उन्होंने इस ख्याल को दिल में बिठा लिया। लुत्फ की बात यह है कि ना सिर्फ बनु अब्बास ने अपनी तहरीक की बिना इस गलत बात पर रखी, उन्होंने मिल्लत को एक और धोखा भी दिया। दावत में लोगों से ये ना कहा जाता कि इक़्तिदार के ख़्वाह बनु अब्बास में ये बात छुपाई जाती, बनु अब्बास हैं ये बात छुपाई जाती। दाई खास तौर पर बनु अब्बास का जिक्र न करते, महज आले बैत की तरफ लोगों को दावत देते। बहरहाल बनु उमैया की जगह पाने के लिए जो तीनी तहरीक चलाई जा रही थी वो एक बड़ा सियासी धोखा था। शिया गिरोह में तो ज़ैद ये फ़िरका अहले सुन्नत से बहुत करीब है। गो ये लोग हज़रत ज़ैद बिन हसन बिन अली को वसी मानते थे, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक को भी हक मजानिब समझते थे। उनका ख्याल था कि खिलाफत के लिए अफजल अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे, मगर अफजल की मौजूदगी में गैर अफजल की इमामत भी जायज़ थी। शहरिस्तानी कहते हैं कि इमाम ज़ैद बहुत मुत्तकी, परहेजगार और आलम बुजुर्ग थे, जरी आदमी थे। हिशाम के खिलाफ खुरूज किया, उनके बाद उनके बेटे याहया ने उनकी नियाबत की, फिर उनके बेटों मोहम्मद और इब्राहिम ने अलम बुलंद रखा और शहादत पाई। बहरहाल इस दौर की तारीख में शिया फ़िरकों ने बड़ी अहमियत पाई और मिल्लत के ज़हन को बेहद मुतासर किया।